الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نیک مجلس میں شامل عطا فرمایا، اور جس میں ہم قرآن و حدیث کی اور بہت سی ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عائد فرمائی ہیں، تو اس کو سننے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا ایک عظیم موقع یہاں پر ملا ہے، جس میں ہم جو میں نے آپ کے سامنے سب سے عظیم حدیث پیش کی، یہ بخاری کی حدیث ہے 6514. اس حدیث کا جو اصل خلاصہ یہ ہے کہ سفر آخرت کا تنہا ساتھی، یعنی سفر آخرت میں جو انسان کا تنہا ساتھی رہتا ہے وہ صالح عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو قبرستان تک 3 چیزیں اس کے ساتھ میں چلی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز فیرجع اثنان، 2 چیزیں قبرستان کو جا کر واپس آتی ہے، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک چیز وہیں پر باقی رہ جاتی ہے. يَتْبَعُ أَهْلُهُ، اس کے ساتھ جو 3 چیزیں جاتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ان کے رشتہ دار میت کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز اس کا مال قبر تک جاتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے، اسی کے مال کے ذریعے اس کی قبر کھودی جاتی ہے، اس کی تدفین کی جاتی ہے، تو اس کا مال قبر تک جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے وعملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں میت کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، پہلے اس کے رشتہ دار، دوسرا مال، اور تیسرا عمل. اب یہاں پر فیرجع اہلہ ومالہ، 2 چیزیں قبرستان سے واپس آتے ہیں. قبرستان میں جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو 2 چیزیں واپس آتی ہیں. پہلے اس کے رشتہ دار وہیں پر دعا کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، وہیں پر نہیں ٹھہرتے. پھر اس کے بعد دوسری چیز اس کا مال وہیں سے واپس آ جاتا ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل وہیں پہ باقی رہ جاتا ہے. تو یہ سفر آخرت کا تنہا ساتھی ہے جو ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے عمل صالح کرنے کی ترغیب دی ہے. اور یہی وہ سفر ہے جس کی تیاری ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مال، دولت، کاروبار، رشتہ داروں کی شکل میں عنایت فرمائی. تو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کو صالح عمل کرنا ہے، ان کے رہتے ہوئے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا سے کٹتے ہوئے کسی الگ بیابان میں ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بہت اچھی طرح سے پیش کیا کہ انسان کو آخرت کی یاد دلائی، اور اس میں عمل صالح انسان کا اہم کردار ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے اللہ، اور جب یوم آخرت میں جب اس کے قبر میں اس کا عمل اس سے کہے گا ان عملک الصالح، میں عمل آ کر اس بندے کے سامنے کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے سکون اور راحت کے لیے اس کا جو مونس اور غمخوار بناتا ہے اس کا عمل، اگر وہ اچھے اعمال کیا ہوتا تو قبر میں اس کا عمل، صالح عمل اس کے سامنے شکل کی، ایک نوجوان شکل کی حالت میں آتا ہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان جس طرح آ رہا ہے تو عمل صالح بھی ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا. اور اسی طرح اگر وہ انسان بدتر تھا، یعنی برا انسان تھا، تو اسی برے شکل میں وہ فرشتہ آئے گا، وہ انسان آئے گا، وہ نوجوان آئے گا، اور انسان دیکھ کر گھبرائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں.
اگر تو اچھا ہے تو ایک اچھا نیک صالح نوجوان آئے گا، اگر تو برا ہے بد ہے تو اسی طرح اسی شکل میں وہاں نوجوان عمل کی شکل میں داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام کرے گا، بات کرے گا، اس وقت دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، اس وقت تم میں سے صرف اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت ہوگی، لیس بینہ و بینہ، تمہارے اور تمہارے دوسرے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوگا۔ اور اس وقت سب سے پہلے چیز جو ہوگا، بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، وبین ایمنہ، جب وہ بائیں طرف دیکھے گا تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی، مطلب اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوگا، سامنے دیکھے گا تو صرف اس کا عمل نظر آئے گا، اور دائیں طرف بھی دیکھا تو اس کا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف بھی دیکھا تو اس کا عمل نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کہ فاتقوا النار ولو بشق التمر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کلام جب رب سے ہوتا ہے، بندے اور رب سے کلام ہوتا ہے، تو تمہارا عمل ہی اس وقت کارآمد ہوگا، صحیح طور پر تم کامیاب ہو سکتے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کو اس طرح عمل کرنا ہے، تمہارے عمل کو صحیح صالح بنانا ہے، تو دنیا میں فاتقوا النار، تو جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے کم سے کم تم کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر دیتے ہو تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ فاتقوا النار ولو بشق التمر، تو تم کھجور کا ایک چیز بھی ہدیہ کر کے جلدی اپنے عمل میں جلدی کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچتے ہوئے کھجور کا ٹکڑا بھی تم صدقہ کرو تو تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ تو اتنی عظیم چیز ہے۔ دیکھیے عمل صالح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے حال میں قربان کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ معمولی سی ایک کھجور کا ٹکڑا، یا پھر تم کسی پیاسے کو پانی بھی پلاؤ، یا پھر بہت سی شکلیں ہیں جو ہم اپنے اعمال صالح میں تیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سب سے پہلی چیز ہے وہ قبر، قیامت سے پہلے انسان قبر میں جب دفنایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ من مات فقط قامت، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو جہاں سے مرتا ہے، کتنے اب صدی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء علیہ السلام اب اس صدی میں جتنے لوگ مرے ہیں، یہ ان کی آخرت تک قبر میں ہے، اور ان کو اس کا سلسلہ جو تیار ہے، ان کو جو سزائیں دی جا رہی قبر میں ان کے عمل کے اعتبار سے دی جا رہی، تو یہ تمام لوگ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اسوہ بنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو کتاب ہے، یہی دو چیزیں تم کو جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ زندگی میں عمل ہی انسان کا اصل ہے، جو صالح عمل ہے، اور اخلاص کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا بادروا بالاعمال فتنے فساد آنے سے پہلے تم اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال ایسا کرو کہ تمہارے سامنے فتنے بھی فساد بھی چلے جائیں اور اعمال میں جلدی کیا کریں۔ اور اسی طرح انسان کی عملی زندگی میں کبھی انسان اس طرح مصروف ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنا نشیب و فراز آ جاتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے میں جلدی نہیں کرتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا عمل صالح کے لیے شرط ہے۔ بہت سے اعمال ہیں، ان میں سے سب سے بہترین عمل ہے کہ وہ پہلے وقت میں نماز ادا کرے، پہلی صف میں ادا کرے۔ بعض جس کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے کوئی عمل میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل میں نشیب و فراز آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی جلد باز نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی مصروفیات ہو سکتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے جاتے ہیں، یہ حدیث تو معلوم ہے، تو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو گویا کہ میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹ جاتا ہوں، مجلس سے باہر جاتا ہوں، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد کے الفاظ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے اگر تم میری مجلس میں رہو اور ان باتوں کو سنو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو، تو تمہارا ایمان بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تم اس حالت میں ہوں گے کہ تمہارے ایمان میں اتنی بڑھوتری آئے گی کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔
یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ جو ہم کہتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ منافق ہو گئے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری حالت اگر ایمان کی حالت میں اسی طرح رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تم فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح کہ جو عرش محشر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت جو عظیم بنائی ہے، زندگی طویل زندگی ہے، تو اس کے لیے ہم کو ذخیرہ تیار کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے صالح عمل ہی ہو سکتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی عمل صحیح ہو تو ہم وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہم غافل ہیں، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے کہ ہم پر اتنا یقین نہیں ہے کہ چند اعمال ہے جس کی وجہ سے ہم جا سکتے ہیں. چند اعمال ایسے کیجئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری آخرت تیار کرے اور آخرت تم کو اس کا بیڑا پار ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو اخلاص میں بدل دیں، اور ہمارے جو کچھ ہم آگے عمل کر رہے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان ہوتا ہے تو بہت سے اعمال کرتا ہے، تو عمل صالح کے ساتھ اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہوتے ہیں تو فوراً توبہ کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد انسان کے لیے 6 گھنٹے کا موقع رہتا ہے. حدیث کی ارشاد ہے 6 ساعت، 6 گھنٹے کے وقت رہتا ہے کہ اس وقت میں وہ گناہ جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بخشش کر لے، مغفرت طلب کر لے. اگر 6 گھنٹے کے اندر وہ مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. دیکھیے، فرشتہ قلم اٹھائے ہوئے ہیں لیکن بندہ گناہ کیا ہے، لیکن گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک 6 گھنٹے مکمل نہیں ہوتا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح جتنا ہو سکے صالح عمل میں جلدی کیا کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں بتلائے. تو سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تقوی اللہ حسن الخلق. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور دوسرا حسن خلق ہے. سب سے زیادہ وزنی اگر تمہارے نام اعمال میں کوئی چیز ہے تو انسان کا تقویٰ ہو سکتا ہے، انسان کا کردار ہو سکتا ہے، انسان کے اخلاق ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میرا ایک گھر ہے، میرا ایک باغ ہے جس میں ایک دیوار میں بنانا چاہتا ہوں، وہاں پر ایک کھجور کا درخت حائل ہوتا ہے، تو اس کھجور کے درخت کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک صحابی حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ہے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابی کہتے ہیں جب ان کو معلوم ہوتا ہے، اور یہ صحابی کا جو باغ ہوتا ہے 600 درخت ایسے ہوتے ہیں جو کھجور کے درخت بہت میٹھے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت اس باغ میں جا کر آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے اس سے سیراب ہوئے، کھائے پیے. اور یہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ سب سے قیمتی اور سب سے میٹھا پھل کسی کا ہے تو حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جب آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک درخت ہے جس کی وجہ سے وہ ایک درخت کی وجہ سے وہ پورا باغ کیا ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے، یعنی اس کو دیوار حائل ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو وہ صحابی جاتے ہیں جس کا باغ رہتا ہے، وہ کسی اور کا باغ رہتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یہ باغ جو ہے اس میں سے ایک کھجور کا درخت اس کو دے دیجیے. تو وہ کھجور کا درخت کچھ بھی نہیں دیتا، تو کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس باغ کو خرید کر اس شخص کو عطا کریں گے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت عطا کیا جائے. تو حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغ رہتا ہے، پہلے سے میٹھا باغ رہتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں اور تمام لوگوں کو معلوم رہتا ہے کہ ان کا باغ بہت قیمتی ہے، اور وہ اپنے قیمتی باغ کو اس معمولی سے باغ کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور اس باغ میں آپ کا گھرانہ بھی رہتا ہے، آپ کا گھر بھی رہتا ہے. اور اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے اس باغ کو خرید لیا، اور جو ایک درخت تھا کھجور کا جو شخص مانگ رہا تھا اس کو دیا جائے، کیونکہ میں نے سودا کر لیا ہے، تو اس کو دے دیا جاتا. اس کے بعد جو اپنا جو باغ رہتا ہے اس باغ کو خالی کرنے کے لیے آپ باہر آ جاتے ہیں.
اور اس وقت کہتے ہیں اپنے اہل و عیال سے، کہتے ہیں کہ یا ام الدہدہ، یعنی اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اے ام الدہدہ تم باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو خرید لیا ہے، اخرج من الحائط فانی قد بعتکم بالنخلہ، میں نے اس کھجور کا جنت کے عوض، جنت میں کھجور کے درخت کے عوض میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے۔ تو تمام لوگوں کو گھر کے باہر کر دیتے ہیں، گھر یعنی اس باغ سے باہر آنے کے بعد ان کی اہلیہ کہتی ہے، دیکھیے کتنا ایمان تھا کہ اس عمل، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ کون شخص ہے جو اس درخت کو خرید لے اور دے دے، تو آپ نے اپنا پورا قیمتی باغ صرف کر دیا صرف جنت کے بدلے، فوراً عمل کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان کے اہلیہ کہتے ہیں کیا الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ نیک بیوی ان کی کہتی ہے کہ ربح البیع، اے ام الدہدہ، اے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے بہت بڑا نفع بخش کام کیا، بڑا نفع بخش سودا کیا۔ دیکھیے اتنی عظیم بات ہے۔ تو اس کے اسی طرح صحابہ کرام ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے، کوئی بھی عمل ہو تو یہ شرط ضروری ہے کہ ہمارے لیے جب کوئی قربانی پیش کرنا ہو آخرت کے لیے تو فوراً وہ چیز پیش کی جائے۔ اور اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے امام ابراہیم بن ادہم ایک تابعی ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، دیکھیے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ قیام اللیل کا پابند تھا، ہمیشہ میں کوشش کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، لیکن 5 سال سے میں قیام اللیل میں اٹھنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تابعی کہتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم جو روزانہ کوشش کر رہے ہو 5 سال تک، تم کو قیام اللیل کی جو یا سمجھو کہ تہجد جو شخص پڑھتا ہے ہر کسی کو وہ نعمت نہیں ملتی جو اٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، بہت مشکل انہی حضرات کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق سے نوازے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم کو اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ان کو ایک کہتے ہیں کہ لا تؤسی بالنہار، ان کا کہتے ہیں کہ لا تعصی بالنہار، تم دن میں نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنے سے پرہیز کرو۔ ایک ہی بات کہتے ہیں، تم کو تہجد نہیں مل رہی ہے، تم کو قیام اللیل نہیں مل رہا ہے، 5 سال سے تم کو قیام اللیل نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ لا تعصی بالنہار، تم دن کے اوقات میں نافرمانی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، تو اس کی وجہ سے تم اگر نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو گویا کہ تم کو قیام اللیل جیسی عظیم عبادت تم کو نصیب ہوگی۔ دیکھیے کتنے عظیم چیزیں ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونا چاہتے ہیں تو حاضر نہیں ہو سکتے، 2 کام کریں یا پھر اس کو ترک کریں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ بھی ایک تابعی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بہت سے اعمال ہیں، ہمیشہ آگے رہتے تھے اعمال میں، نیک اعمال میں۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ ان کے چند دنوں تک، چند مہینے تک یہ بھی قیام اللیل ترک کرنے لگے، مطلب قیام اللیل ان سے چھوٹنے لگی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ قیام اللیل چھوٹنے لگی تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک خطا کی وجہ سے ان کے قیام اللیل میں چھٹکارا آ رہا تھا، چھوٹ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو میں نے سمجھا کہ وہ ریاکاری کے لیے دعا کر رہا ہے، ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکے میں آنسو بہا رہا۔ تو یہ ان کے دل میں نیت آئی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا قیام اللیل مجھ سے محروم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے کہ انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے اچھے ہو۔ تو اسی لیے ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نیک عمل صالح ہے، اس کی بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں عمل صالح میں جو انسان کی باقی رہتی ہے مرنے کے بعد، اور علم ينتفع ہوئی، وہ علم جو انسان کو فائدہ مند دے اور دنیا میں وہ حاصل کرتا رہے، دینی علم، یہ آخرت میں بھی تم کو فائدہ دے گا۔ اور دوسری چیز ولد صالح، نیک اولاد اگر اس کی ہے تو آخرت میں اس کو عمل دے گا، اور قبر میں بھی اس کے ماں باپ ہے، اگر اس کی اولاد صحیح ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، احکام خداوندی پر پابندی کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ ولد صالح اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اگر وہ انتقال کرتا ہے اور یہاں اس کو اجر ملتے رہتا ہے کیونکہ اس کا عمل ساقط ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن ولد صالح نیک اولاد کی وجہ سے اس والد کو اس کو اجر ملتے رہتا ہے۔ اور تیسری چیز، اور صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر جب صحابہ اکرام کے سامنے ایک کنواں بیر روما کے نام سے مشہور ہے، تو یہ اس کنواں کو کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کنویں کو کوئی خریدنا چاہتا ہے، تو جب
کہا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں کو خریدتے ہیں اور میٹھا پانی رہتا ہے بہت، اور اس کا نام بئر روما رکھا جاتا ہے اور وہ ہدیہ ہوتا ہے۔ حجاج اکرام کا جب بھی وہاں سے سفر ہوتا ہے، دورہ ہوتا ہے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں سے کئی لوگ آتے ہیں اور اس کو سیراب وہاں سے پیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس کا اجر ان کو ملتے رہتا ہے۔ دیکھیے کہ اس طرح بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آج بھی ہم بہت سے کنواں نہیں، یا پھر ہم کسی کو بور، غریب ایک گھرانہ ہے، غریب ایک ایریا ہے، وہاں پر ہم جا کے بور ڈال سکتے ہیں، 5 افراد مل کر پیسے جمع کر بور ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے پانی مہیا کر سکتے ہیں، اور جب تک وہ پیتے رہیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک عمل میں جلدی کیا کرو۔ سب سے بہترین عمل، اشراف اکرام کہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو انسان صحت مند ہو اور اس کے پاس مال ہو، اور اس وقت اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ اور انسان خصوصی طور پر جب آخری اوقات ہوتے ہیں، کوئی بیماری میں مشغول ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ بکرے ذبح کرنے لگتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان نوجوان ہو، صحت یاب ہو، مال ہو، تو اس وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صرف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور پیغمبروں سے کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ نیک عمل کرنے کے لیے پاکیزہ رزق ہونا ضروری ہے۔ ہم اگر حلال کی چیز نہیں کھاتے ہیں، حرام کی چیز اگر ہم کھاتے ہیں، اگر ہم اعمال اچھے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عمل ہے، شرط ہے، اگر تمہاری عبادت صالح ہو تو تم کھانا بھی پاک اور حلال چیز کھائیے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، تم کھاؤ بہترین چیز اور واعملوا صالحا، اس کے بعد عمل صالح۔ تم عمل صالح کر رہے ہو اور حرام چیز کھا رہے ہو تو نامکمل ہے، تمہارے اعمال پورے رائے گاہ ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو بچنے کہا کہ سب سے پہلی چیز انسان کو جسم میں راحت اور اس جسم میں قوت پیدا ہونے کے لیے کھانا ضروری ہے، اور کھانا بھی حلال کی چیز ہونا، اس کے بعد اس کا عمل صالح ہے۔ انی بما تعملون علیم، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو بہت سے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کو تو قبول